السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسلامی تاریخ ربیع الاول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی قوم کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں بتا کر آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ چنانچہ ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج تک تورات و انجیل میں وہ علامات اور نشانیاں موجود ہیں۔ آپ کی ذات گرمی میں موجود تھی۔ خود تورات و انجیل والے بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی بنا پر اپنے بیٹے کی طرح خوب پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق باتوں کو چھپاتی ہے۔ اس طرح قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک عظیم و شان نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام محمد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت ابوذر علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابوذر پر رحم فرمائے، وہ تنہا ہی رہتے ہیں، تنہا ہی مریں گے اور تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ وہ مقام ربضہ میں اکیلے جا کر رہے، وہی تنہائی کی زندگی گزاری اور وہی وفات پائی۔ ان کے پاس صرف ان کی بیوی اور غلام تھا۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو جماعت چھوڑنے سے رک جانا چاہیے، ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ فوائد: جماعت چھوڑنے والے کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مغفرت اور طلب رحمت کی دعا۔ مغفرت اور طلب رحمت کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہماری مغفرت فرما دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بڑے ہی مہربان ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: والدین کے لیے دعائیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو تو وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا و استغفار کرتا رہے تو وہ شخص فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں نقصان کے بعد کی آسانیوں پر اترانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم نقصان پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھتے ہیں تو وہ ہماری ان نشانیوں کے بارے میں بھی شرارت کرنے لگتے ہیں، یعنی موجودہ آسانیوں میں پڑھ کر گزری ہوئی مصیبتوں کو جھٹلاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کے بارے میں آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت اور جہنم کا ایک ایک قطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو میٹھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو تمہارے لیے کڑوا کر دے۔ طب نبوی سے علاج۔ انجیر سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے، پھر وہ قرض دار اس کو کوئی ہدیہ دے یا اپنی سواری پر سوار کرائے تو نہ ہدیہ قبول کرے نہ اس کی سواری پر سوار ہوں۔
البتہ اگر اس قرض کے معاملے سے پہلے اس قسم کا برتاؤ دونوں میں تھا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش مکہ مکرمہ میں ماہ ربیع الاول مطابق ماہ اپریل 571 عیسوی پیر کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا پر کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی۔ گویا روحانی طور پر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور جو اللہ کا ہر روز چاند، سورج اور ستاروں کے ذریعے سارے عالم کو روشن کرتا تھا، آج اس نے انسانوں کے تاریک دلوں میں اپنی ابتدا و بندگی کی روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنا کر سیدہ آمینہ کے گھر پیدا فرمایا۔ پیدائش کے بعد دادا عبد المطلب نے محمد نام رکھا۔ یہ نام عرب میں بالکل انوکھا تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے اپنے پوتے کا نیا نام رکھنے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پوتے کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور تمام قریش کو دعوت دی۔ اللہ کی قدرت ابابیل پرندہ۔ قرآن کے بیان کے مطابق ابابیل پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کو کنکریوں کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بڑی عقل و جہانت عطا فرمائی۔ یہ تنکے اور گارے سے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی گندگی سے پاک صاف اور بیٹ نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ چمگادڑ ان کے بچوں کا بڑا دشمن ہے، اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے گھر میں آجوائن کی لکڑیاں رکھ دیتی ہیں، جن کی خوشی سے وہ ان کے گھر کے قریب بھی نہیں جاتی۔ بلا شبہ اس چھوٹے سے پرندے کی عقل و ذہانت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فائدہ: والدین بڑی مشقت و محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ سجدہ شکر ادا کرتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: متعلقہ بیٹی کی کفالت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری وہ لڑکی جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں علم دین کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ دنیا کے بارے میں مال عاریت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال ادھار ہے، اور مہمان یعنی انسان اس دنیا سے جانے والا ہے اور عاریت کی چیز اس کے مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن کافر کی تمنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جو اس دن آئے گا جس دن آدمی اپنے ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اور اس دن کافر کہے گا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ طب نبوی سے علاج: گردے کی بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ فائدہ: گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولہوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ نے یہ بتلایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیو۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا، بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔